السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 5، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم اپنے اردو کا سبق علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پڑھائی بھی مکمل کر چکے ہیں اور اس کے سوالات بھی فیئر کر چکے ہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں اس کی مشق کی جانب۔ پیارے بچوں، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 38 کھولیے۔ یہاں پر دیے گئے ہیں قواعد۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اسم علم، اسم معرفہ کی ایک قسم اسم علم ہے اور اس سے مراد وہ اسم ہے جو کسی کا اصلی یا ابتدائی نام ہو۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی شخص، نام، چیز، جگہ کو اسم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ کسی بھی چیز کے نام کو، کسی جگہ کے نام کو، کسی شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اور اسم کی کتنی اقسام ہیں؟ اسم کی 2 اقسام ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ اسم معرفہ کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، اور کسی بھی عام شخص، عام چیز یا عام نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ ان دونوں میں ہم نے فرق پڑھا تھا کہ اسم معرفہ اور اسم نکرہ میں فرق کی پہچان کیا ہے۔ ہم ان دونوں میں کیسے فرق کر سکتے ہیں کہ اسم معرفہ کی جمع نہیں بنائی جا سکتی اور اسم نکرہ کی جمع بنائی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اسم معرفہ کی جمع نہیں بنائی جا سکتی لیکن اسم نکرہ کی جمع بنائی جا سکتی ہے۔ اوکے، اب ہم پڑھیں گے اسم علم۔ اسم علم اسم معرفہ کی ایک قسم ہے اور اس سے مراد وہ اسم ہے جو کسی کا اصلی یا ابتدائی نام ہو، جیسے انور، کراچی، دریائے سندھ وغیرہ اسم علم کی وغیرہ۔ اسم علم وہ ہے جو کسی کا اصلی نام ہو، جو کسی بھی چیز کا، کسی جگہ کا یا کسی شخص کا اصلی نام ہو، اسے اسم علم کہتے ہیں۔ جیسے کہ سدرا، علی، بلال، کسی شہر کا نام ہو گیا کراچی، حیدرآباد، کچھ بھی۔ ٹھیک ہے؟ تو اوریجنل نیم کو، اصلی نام کو اسم علم کہتے ہیں۔ اسم علم کی 5 اقسام ہیں۔ اسم علم کی کتنی اقسام ہیں؟ اسم علم کی 5 اقسام ہیں۔ لقب، خطاب، کنیت، عرف، تخلص۔ اسم علم کی کتنی اقسام ہیں؟ اسم علم کی 5 اقسام ہیں۔ لقب، خطاب، کنیت، عرف، تخلص۔ عرف، تخلص۔ ٹھیک ہے؟ آج ہم پڑھیں گے اس کی 2 اقسام، لقب اور خطاب۔ لقب کسے کہتے ہیں؟ وہ نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو، اسے لقب کہتے ہیں۔ یعنی کہ کسی بھی خوبی یا خامی کی وجہ سے اگر کسی کو کوئی لقب دیا جاتا ہے، وہ اس کا لقب ہوتا ہے۔ جیسے حضرت علی کا لقب ہے شیر خدا۔ شیر خدا، حضرت علی کو شیر خدا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علی کو شیر خدا ان کی بہادری کی وجہ سے کہتے ہیں۔ وہ بہت بہادر تھے، صرف خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اس لیے انہیں شیر خدا کا لقب دیا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شیر، اسد اللہ بھی کہتے ہیں، اور اردو میں شیر خدا۔ حضرت علی کا لقب ہے شیر خدا۔ یہ لقب ان کو ان کی بہادری کی وجہ سے دیا گیا۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد خطاب، وہ نام جو حکومت یا قوم کی طرف سے علمی، ادبی خدمات یا بہادری کے صلے میں دیا جائے، اسے خطاب کہتے ہیں۔ خطاب حکومت یا قوم کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ خطاب وہ نام ہوتا ہے جو حکومت یا قوم کی طرف سے کسی علمی خدمات، کسی ادبی خدمات یا بہادری کے صلے میں دیا جائے، اسے خطاب کہتے ہیں۔ جیسے کہ شمس العلماء۔ شمس العلماء کس کا خطاب ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں بچوں؟ شمس العلماء کن کو کہا جاتا ہے؟ شمس العلماء سید میر حسن کو کہا جاتا ہے۔ اور سید میر حسن کون تھے؟ سید میر حسن علامہ محمد اقبال کے استاد تھے۔ علامہ محمد اقبال کے استاد سید میر حسن کو شمس العلماء کہا جاتا ہے۔ ان کو شمس العلماء کیوں کہا جاتا ہے؟ شمس کا مطلب ہے سورج، علماء کا مطلب ہے، علماء جو ہے وہ
عالم دین کی جمع ہے، یعنی کہ وہ تمام عالم دین کے سورج تھے، مطلب وہ تمام عالم دین کے بڑے تھے۔ تو سید میر حسن کو شمس العلماء کہا جاتا ہے، اور سید میر حسن جو ہیں وہ علامہ محمد اقبال کے استاد تھے۔ نشان حیدر، نشان حیدر پاکستان میں 11 سولجرز کو اب تک نشان حیدر مل چکا ہے۔ نشان حیدر حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، اور نشان حیدر پانے والے جو ہیں وہ پاکستان میں کون کون ہیں، جیسے کہ میجر عزیز بھٹی شہید، کمسن منہاس شہید، کیپٹن کمال شیر خان شہید، میجر محمد اکرم شہید، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، ان سب کو نشان حیدر کا خطاب دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو لقب کیا ہوتا ہے؟ وہ نام جو کسی خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے یا کسی خامی کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے لقب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور خطاب وہ ہوتا ہے جو نام حکومت یا قوم کی طرف سے کسی ادبی یا علمی خدمات یا کسی بہادری کے صلے میں دیا جائے اسے خطاب کہتے ہیں، جیسے کہ شمس العلماء اور نشان حیدر، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ سوال نمبر 4 کرنا ہے۔ ان شخصیات کے لقب اور اس کی وجہ تلاش کر کے لکھیے۔ پیارے بچوں یاد رکھیے گا، لقب جو دیا جاتا ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یا تو کوئی خوبی ہوتی ہے یا تو کوئی خامی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ لقب اسے دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں 3 شخصیات دی گئی ہیں، ہمیں ان کے لقب لکھنے ہیں اور ان کی وجہ لکھنی ہے کہ یہ لقب ان کو کیوں دیے گئے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی فیئر کاپی پہ اس طرح سے لکھنا ہے سوال، ان شخصیات کے لقب اور ان کی وجہ تلاش کر کے لکھیے۔ نمبر 1 ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ذبیح اللہ ہے۔ ان کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کیونکہ انہوں نے خود کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پیارے بچوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب دیا گیا ہے، اور یہ لقب ان کو اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خود کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، بلکہ وہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح بھی کرنے لگے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک دمبا بھیج دیا جس کو ذبح کیا گیا۔ اوکے، نمبر 2 ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے۔ ان کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، اس کا مطلب ہے ہم کلام ہونے کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے، ان سے کلام کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں کلیم اللہ کا لقب دیا گیا۔ نمبر 3 ہے حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا، اور یہ لقب انہیں ان کی صداقت یعنی سچائی کی وجہ سے دیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ آج کا آپ کا ہوم ورک ہے سوال نمبر 4، اپنی فیئر کاپی پہ اچھی طرح سے کیجیے گا، مارجن لائن لازمی لگائیے گا، سوال لکھیے گا، اچھی رائٹنگ میں پراپر طریقے سے یہ سوال مکمل کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں مزید سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔